لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب مقصود حسین کربلائی صاحب ابن محمود حسن کربلائی، حکیمہ بانو مرحومہ سعیدہ بانو کربلائن مرحومہ بنت محمود حسن کربلائی مرحوم، رفیق حسین مرحوم، بلقیس بانو مرحومہ اور جملہ شرکاء اور حاضرین کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، خداوند عالم صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان سے ایک معاملہ کر رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ بزنس میں، معاملے میں، اگر کسی چھوٹے بزنس مین، کسی چھوٹے کاروباری کا کاروبار کسی بڑے بزنس مین سے ہو تو بازار میں اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس چھوٹے کاروباری کا اعتبار مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے. دکان اتنی ہی بڑی ہے، کاروبار اتنا ہی مختصر ہے، لیکن چونکہ اس کا کاروباری رابطہ ایک بڑے بزنس مین سے ہے، لہذا اس کی بنیاد پہ اسے اعتبار ملتا ہے. عزیزان ایمان، اب خدا سے بڑا کون ہوگا معاملہ کرنے والا؟ وہ صاحبان ایمان کو اعتبار دینے کے لیے معاملے کی پیشکش کر رہا ہے. یہ معاملے کا مطالبہ ہماری طرف سے ہوتا تو کہا جاتا چھوٹا منہ بڑی بات. تم خدا سے معاملہ کرو گے. خداوند عالم مجبور نہیں ہے، وہ اپنے مومنین کو صاحبان ایمان کے اعتبار کو بڑھانے کے لیے ان سے معاملہ کرنا چاہتا ہے. اب
کوئی انسان کتنا بے وقوف ہوگا کہ اس کے باوجود خدا سے معاملہ نہ کرے، جبکہ اس معاملے میں 100% 100% فائدہ ہمارا ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کو مدد کی کہیں ضرورت نہیں ہے، مگر ہر مقام پہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ کتنی ضرورت ہے اس کی مدد کی؟ یہ سانسیں اسی کی مدد کا نام ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرے تو ہم 2 پل زندگی نہ گزار سکیں۔ یہ سانسیں اس کی مدد ہے، اور عجیب شے ہے اور عجیب نعمت ہے یہ کہ اگر کم ہو جائے تب بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تب بھی مشکل۔ ایک اعتبار سے، اعتدال سے سانسوں کو برقرار رکھ کے وہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ علیکم السلام۔ ان تنصر اللہ، اور اب وہ تم سے کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ظاہر گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیات میں محفوظ ہے، مجھے بس جلدی سے اصل منزل تک آنا ہے، اس لیے کہ وہ منزل خود ایک مرحلہ ہے جسے میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ ناصر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں سپاہی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ گزشتہ انقلابات جو ہوئے ہر انقلاب میں ناصر بھی تھا، سپاہی بھی تھا، لہذا رہبر کے اچھے اور بہتر ہونے کے باوجود انقلاب کامیابی کی منزلوں سے مکمل طور پہ ہمکنار نہ ہو سکا۔ نبی رحمت کا انقلاب اگر انسان ناصر نہ ہو تو ہوتا کیا ہے؟ ناصر کون ہوگا؟ ناصر میں نے عرض کیا شعور سے بالغ ہو تو ناصر بنے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو تشریف لائیں۔ انسان شعور سے بالغ ہو تو ناصر بنے گا، اس لیے کہ سپاہی کے لیے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سپاہی کے لیے معرفت شرط نہیں ہے، ناصر کے لیے معرفت شرط ہے۔ سپاہی کے لیے معرفت شرط نہیں ہے، سپاہی بھیڑ لگانے کا کام کرتا ہے، سپاہی بھیڑ لگانے کا کام کرتا ہے، لیکن معرفت نہیں ہوتی، لہذا سپاہی پالا بدل دیتا ہے، مگر ناصر پالا نہیں بدلتا۔ میں صرف ایک تاریخ سے گزر رہا ہوں جس منزل تک مجھے پہنچنا ہے کہ سپاہی میدان بدل دیتا ہے۔ ابھی تک رسول کے لشکر میں تھا، ذرا سا مال ملا اور لشکر بدل گیا۔ کیوں لشکر بدلا؟ اس لیے کہ جذباتاً آیا تھا، معرفتاً نہیں آیا تھا، لالچ میں آیا تھا، مال غنیمت کی تو سوچا یہاں لوٹ کے بھی اتنا نہیں مل رہا ہے، وہاں بغیر، تو جہاں مال کی لالچ میں، معرفت کی بنیاد پہ نہیں،
پھر وہاں عالم یہ ہوتا ہے کہ سپاہی پالا بدلتا ہے. نہیں عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام کے لشکر کا مطالعہ کیجئے. انقلاب مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکا. میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، ساحت قدس پیغمبر کی نگاہوں میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا بہت بڑی بات ہے. پیغمبر کامیاب تھے، میں بات انقلاب کی کر رہا ہوں. کیوں؟ میں آپ ہی سے پوچھ لوں، آج کوئی انقلاب کائنات میں آتا ہے، آئیڈیل کسے بنایا جاتا ہے؟ کربلا کو. آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ کیا پیغمبر اسلام انقلاب نہیں لائے؟ رہبر میں کمی تھی. رہبر تو وہ ہے کہ جس نے پال کے حسین کو حسین بنایا. مگر پیغمبر اسلام کا انقلاب آئیڈیل نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب تنہا رہبر نہیں لاتا. رہبر کے ساتھ ناصر اچھے ہوں، ناصر ہوں تو انقلاب ہوتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ پڑھیے تاریخ. پیغمبر اسلام ہے، جنگ حنین کے بعد نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو کس میں ہو رہا ہے؟ کافروں میں؟ سپاہیوں میں ہو رہا ہے نا. نبی کے لشکریوں میں تقسیم ہو رہا ہے نا. تو اس میں تو کوئی کافر نہیں ہے نا. ظاہراً سب تو کلمہ گو ہیں. تو پھر مجھے بتائیے تاریخ پڑھ کے کہ تاریخ کہتی ہے جب نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے دل یا رسول اللہ، اے رسول عدالت سے کام لیجئے. مجھے بتائیے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ ضرور یہ آواز کسی سپاہی کی تھی، ناصر کی نہیں ہو سکتی. پیغمبر اسلام سے عدالت کا مطالبہ ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام نے مال غنیمت چھوڑا، چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے. نبی نے ایک جملہ کہا، اگر میں عدالت نہ برتوں گا تو کون برتے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے. امام امیر کائنات کا لشکر دیکھ لیجیے، سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے. سپاہی جو تھے وہ علی ہی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور جو ناصر تھا وہ حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گیا. لیکن اگر علی نے کہہ دیا واپس چلے آؤ تو اب اسے پتا ہے کہ اگر اب میں نے قتل کیا تو حرام ہے. اس لیے کہ معصوم کا حکم ہے کہ واپس چلے آؤ. عزیزان ایمان، اب بات سمجھ میں آئی. کبھی کبھی جذبات کچھ کہتے ہیں، حکم ولایت کچھ کہتا ہے. تو اس میں جو تپس و پیش ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ کہ ہم ابھی سپاہی ہیں، ناصر نہیں ہیں. ناصر پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں واپس، ارے پوری جنگ کر رہے ہیں حاکم شام کے خلاف، ہم تو پہنچ گئے. اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ مالک اشتر کو اس بات کا کتنا درد تھا کہ مالک اشتر نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، اے
سپاہی ہیں، اگر ناصر ہیں تو اس دور کے فتنے کو پہچانیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس دور کے فتنے کا نام ہے اخباریت۔ یہ اس دور کے فتنے کا نام ہے۔ ناصر بنو تاکہ پہچان سکو، ورنہ اگر فتنے کو نہ پہچانو گے تو غلط ہاتھوں پہ بیعت کر بیٹھو گے۔ عزیزان ایمان، مولائے کائنات کے لشکر میں بھی سپاہی بھی ناصر بھی، امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں وہاں بھی سپاہی بھی ناصر بھی۔ ایک لشکر ملا جس میں سب سپاہی ناصر تھے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بات بڑھا رہا ہوں۔ ایک حسین کا لشکر تھا، اب سمجھ میں آیا کہ کائنات میں ہر انقلاب کرنے والا کربلا ہی کے انقلاب کو آئیڈیل کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ جتنے انقلاب ہوئے ہر انقلاب میں لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے، لہذا جس انقلاب کی تاریخ لکھی گئی وہاں لکھا گیا آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے، ایک حسین کا لشکر تھا۔ ایک صلوات محمد، یہاں ہر سپاہی ناصر ہے، اور یہ ناصر بننے کے لیے معرفت شرط ہے۔ اب سیدہ نے کیا نصرت کی ہے، میں بالکل حاشیوں کو چھوڑ کے اس منزل تک آ گیا۔ بی بی سیدہ نے، ایک صلوات پڑھ دیں مولانا تشریف لائیں۔ جناب سیدہ نے نصرت کیا کی، میں ایک باب کھول رہا ہوں اور اسی گفتگو کو ایک منزل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ دین کی اس ناصرہ کا نام ہے جس نے بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل بننے سے بچا لیا۔ اب میں چند آیتوں کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید 23 سالہ حیات پیغمبر پہ محیط ہے، جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغام لایا ہے۔ اس 23 برس میں اس کو قیامت تک کے قوانین دینے ہیں۔ کتنی اختصار سے گفتگو کی ہے، اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اچھا صاحب کیسے ہوگی، کتنی پڑھی جائے گی، کون بتائے؟ کہ جس پہ نازل ہوا ہے وہ بتائے گا۔ نماز کون سا حکم ہے؟ جس کے لیے حدیث پیغمبر متفق ہے کہ نماز رد تو سارے اعمال رد، نماز قبول تو سارے اعمال۔ عزیزان ایمان، ایسی عبادت پہ اختصار کا یہ عالم اسی قرآن میں اگر 41 مرتبہ کسی قوم کا نام لے کے ذکر کیا جائے، میں بغیر نام کی صفتوں کی بات نہیں کر رہا، 41 مرتبہ اگر قرآن کسی قوم کی بات کر رہا ہے تو پھر خدا سے پوچھئے، اے پروردگار یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ قصے اور کہانی کی کتاب ہے؟
کہ ان کی داستان میں سسپنس بہت ہے، ان کی داستان میں نشیب و فراز بہت ہے، پڑھنے والے کو مزہ آئے گا تو وہ ہماری کتاب کی تلاوت کرے گا۔ بھئی آیتوں کی تلاوت میں لذت پیدا کرنے کے لیے کیا اللہ یہ کام کر رہا ہے؟ عیاذم باللہ، خاکم بدہن خدا آواز دے گا کہ ہم نے قرآن کو قصے اور کہانی کی کتاب نہیں بنایا۔ اے پروردگار، پھر کس لیے تو نے قوموں کا تذکرہ کیا؟ قرآن نے ایک آیت میں وضاحت کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا تاکہ صاحبان عقل عبرت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کا اگر بار بار تذکرہ قرآن کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ زمانے کی قوم جو ہے، جو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ عبرت حاصل کرے کہ ہم ویسے نہ ہوں جیسی وہ تھی۔ اب قرآن نے بنی اسرائیل کا تذکرہ دو طریقے سے کیا۔ ایک مرحلہ تعریفوں کا ہے۔ جب وہ گفتگو شروع کی، ظاہر ہے میں ساری آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا، بڑے اختصار کے ساتھ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدہ کا احسان مسلمانوں پہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس بیٹی نے بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل بننے سے بچایا کیسے؟ کیا ہے بنی اسرائیل؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، ہم نے بنی اسرائیل کو حکم عطا کیا، ہم نے بنی اسرائیل کو نبوت عطا کی۔ ایک آیت میں 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی نعمت نہیں۔ کتاب عطا کی، ساری قوموں کو کتاب نہیں ملی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کائنات کی جسے سب سے بڑی کتاب ملی اسی نبی کو اس قوم والے جاہل بتا رہے ہیں۔ مگر کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تھوڑا سا فکری سفر ہے ایک نتیجے تک لے جانے کے لیے۔ پھر قرآن نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلان کیا، مما رزقناہم من الطیبات، ہم نے اس قوم کو پاکیزہ رزق فراہم کیا۔ عزیزان ایمان، مفسرین نے بتایا، پہلی آیت میں حکم سے مراد حق و باطل کی پہچان، دوسری آیت میں رزق سے مراد پاکیزہ رزق سے مراد من السلوہ۔ اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ نجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ فرعون سے۔ اسی دریائے نیل میں تمہارے لیے راستہ بنایا، اور اسی دریائے نیل کو فرعون کے لیے فنا کا سبب بنایا۔ کیا مطلب؟ کہا جب تک ان تنصر اللہ ینصرکم، تم ابھی تک اللہ کی مدد کر رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی مدد کے ذریعے اللہ کی مدد کر رہے تھے، تو ایسی جگہ جہاں جا کے تمہارے لیے اب کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل، یا خودکشی کر لو یا قتل ہو جاؤ، ایسے ماحول میں جب کوئی راستہ نہ تھا، اللہ نے سبب پیدا کر کے تمہارے لیے نجات فراہم کر دی۔
بچا دیا تم کو. اب کیا ہوا؟ یہ وہاں سے نکل کے آئے مصر. اب یہاں ان کا گھر تو تھا نہیں. قرآن نے کہا یہ صحرا نوردی کر رہے تھے، اس صحرا سے اس صحرا، یہاں سے وہاں، چلتے چلتے تھک گئے. جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اب اس دھوپ میں ہم سے چلا نہیں جاتا. اللہ نے پھر آواز دی، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر علیکم الغمام، ہم نے تمہارے اوپر ایک ابر کا سایہ رکھ دیا. آپ ذرا سوچیں، دھوپ میں وہ چلیں گے تو اب ان پہ سایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبوت کے ساتھ رہو گے سورج کی حدت سے بچے رہو گے. اللہ ابر فراہم کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے صاحب منصب کے ساتھ رہو. اب سمجھ میں آیا محشر کی دھوپ میں ہم مطمئن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ولی خدا کا دامن چھوڑا ہی نہیں. ان کے اوپر ہم نے ابر. فضیلتیں بیان ہو رہی، بہت سی فضیلتیں، لیکن اب چھوڑ کے صرف ایک فضیلت، یہاں تک کہ فضلناہم علی العالمین، ہم نے تمام قوموں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کر دی. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ لیکن خداوند عالم نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ نعمت کے شکر گزار رہو. نعمت مل جانا آسان ہے، نعمتوں کی حفاظت مشکل ہے. جوانوں یاد رکھنا، عزادار حسین بننا یہ ایک نعمت ہے، مگر اس نعمت کی پاسداری بہت سخت ہے. بہت سخت مرحلہ ہے. ہم نے فضیلت عطا کر دی، یہاں تک مرحلہ تعریفوں کا. اب جو الٹی گنتی شروع ہوئی، سبب بتا کے شروع کیا. فَبِمَا نَقَضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن جب بنی اسرائیل نے ہمارے عہد کو توڑ دیا. لیجئے صاحب، اب تو سوال پیدا ہوگا نا، اے پروردگار تو نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کب کیا؟ تو زمین پہ کب آیا بنی اسرائیل کے پاس کوئی معاہدہ کرنے؟ اللہ کہے گا نادان، میں آ کے معاہدہ نہیں کرتا، میں اپنے نبی کے ذریعے امت سے معاہدہ کرواتا ہوں. نبی کے ذریعے معاہدہ کرواتا ہوں، یعنی موسیٰ اپنی قوم سے معاہدہ کریں گے، آخری نبی اپنی قوم سے معاہدہ کرے گا. لیکن لفظوں کو ذرا محفوظ کیجئے گا. جب انہوں نے عہد توڑا تو کیا ہوا؟ ابھی تک جو خدا کہہ رہا تھا ساری قوموں پہ فضیلت عطا کر دی، وہی خدا اب کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقَضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پہ لعنت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لات فضیلت معاف بن جاؤ، لیکن اگر عہد توڑو گے تو لعنتی بنو گے. اللہ کا عہد توڑا تو لعنتی بن جاؤ گے. اب عہد خدا کیا ہے؟ عہد خدا کیا ہے؟ ایک آیت نے سہارا دیا. جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا، انہوں نے امتحان مکمل کر لیا، تو اللہ نے آواز دی اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے. ابراہیم نے کہا اس عہدے کو میری ذریت میں. اللہ نے کیا کہا؟ لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. پتا چلا امامت عہد الہی کا نام ہے. امامت عہد الہی کا نام ہے.
عزیزان ایمان، موسیٰ اپنی قوم سے عہد لے کہ ہم جا رہے ہیں خدا سے باتیں کرنے، ہمارے نہ ہونے میں ہارون تمہارے لیے ہمارے وزیر ہیں، اگر قوم عہد کو توڑ دے تو اللہ کہتا ہے ہم لعنت کریں گے۔ ارے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہو اگر اس کے وزیر کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ لعنت کرے۔ ارے جو آخری نبی غدیر میں عہد لے رہا، غدیر میں نبی نے عہد لیا کہ نہیں؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ یہ عہد ہی تو تھا نبی کا، الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی نے ایک عہد لیا، فضیلتیں ملی تھی، مگر عہد توڑتے ہی بنی اسرائیل لعنتی ہو گئے۔ فضیلتیں ملی تھی، رسول کا پہلو ملا، رسول کی صحبت ملی، رسول کے ساتھ آخری حج ملا، مگر غدیر تک صاحب فضیلت تھے، غدیر کے بعد عہد توڑا تو لعنتی ہو گئے۔ فَبِمَا نَقَضَهُمْ، جب عہد توڑ دیا تو کیا کیا؟ لعناہم، ہم نے ان کو خود لعنت کی۔ اچھا خدا جس پہ لعنت کر لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ہم نے لعنت کی۔ اب بنی اسرائیل بھی خوش ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، اور کچھ لوگ بھی خوش ہیں کہ جنت ہماری ہے، مگر قرآن غدیر کے بعد ہوتا تو یہاں بھی آیتیں ویسے ہی اترتی۔ چونکہ غدیر سے پہلے مکمل ہو گیا تو اب اللہ نے قرآن نہیں ایک آئینہ رکھا ہے کہ اس سے اپنے کردار کو ملاتے جانا۔ ہوا کیا؟ خداوند عالم پھر اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کا کر دیا۔ یعنی اللہ کا عہد توڑو پھر دل نہیں رہ جاتا، دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب پتھر کا؟ یعنی اب دلیلیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا فاطمہ کے خطبے کا اثر کیوں نہ ہوا؟ زبان تو معجزہ سا تھی مگر دل پتھر کے تھے، دل پتھر کے تھے۔ قلوبہم قاسیہ، مجھے بڑی جلدی نتیجے تک پہنچنا ہے۔ قلوبہم قاسیہ، ان کے دل پتھر کے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جب دل پتھر کے ہو گئے تو ایک صفت اور قرآن نے بیان کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کتاب الہی میں تحریف کرنے لگے۔ ایک اور پہچان، کتاب الہی میں تحریف کرنے لگے۔ عزیزان ایمان، گزشتہ کتاب کے لفظوں میں بھی تحریف ہوئی، اس لیے کہ وہاں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے، مگر چونکہ قرآن کے لیے اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو تحریف لفظی کر سکے، تحریف بن نقیصہ کر سکے، تحریف بن زیادہ کر سکے، یعنی قرآن سے کوئی لفظ نکال سکے یا قرآن میں کوئی لفظ بڑھا سکے۔ عزیزان ایمان، ایک لفظ بھی قرآن میں نہ تو کوئی کم کر سکتا نہ بڑھا سکتا۔ اب جا کے تاریخ سے پوچھئے آیت لے کے آئے کون؟ شوق کسے تھا کہ یہ بھی آیت قرآن کا حصہ بنے؟
بھائی تاریخ سے پوچھئے، ایک آیت گڑھ کے لائی گئی کہ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی آیت تھی، وہ تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے، لہذا قرآن میں کوئی دوسری آیت شامل نہ ہو سکی، کوئی کر نہ سکا، شوق تو بہت تھا مگر آیت شامل نہ کر سکا۔ میاں جب خاموش قرآن میں نہ کوئی آیت بڑھا سکتے نہ کم کر سکتے تو بولتے ہوئے قرآن میں کسی کی مجال کیا ہے کہ کوئی آیت بڑھا دے یا کسی آیت کو کم کر دے؟ اب مرحلہ طے ہو رہا ہے، جو بنی اسرائیل کی صفتیں ہیں وہ سب صفتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک اور صفت قرآن نے بیان کی بنی اسرائیل کی، کہا یہ لوگ جنگ سے فرار کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، صفت پیدا ہو چکی ہے نا، یعنی دھیرے دھیرے بنی اسماعیل بنی اسرائیل بن رہے ہیں۔ یہ ساری صفتیں جو ان کے اندر قرآن نے بتائی وہ صفتیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب ایک ایسی صفت ہے کہ اس صفت کے بعد پلٹنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ صفت کیا ہے؟ قرآن مجید نے اعلان کیا بنی اسرائیل کی صفت بیان کرتے ہوئے، وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ نبیوں کو قتل کر رہے تھے۔ اگر پوری قوم مل کے اپنے زمانے کے نبی کو قتل کر رہی ہے تو پوری قوم بنی اسرائیل بن جائے۔ فردی بات نہیں ہو رہی ہے، بات قوم کی ہو رہی ہے۔ فردن کسی کے اندر بنی اسرائیل کی صفت پیدا ہو گئی اور اس نے نبی کو زہر دے دیا، بات اس کی نہیں ہے، مگر ابھی پوری قوم قتل میں انبیاء کے شامل نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، مگر نبوت ہی کے ادامے کا نام ہے امامت۔ پوری قوم بنی اسرائیل بن رہی تھی۔ کب؟ جب پورا مدینہ مل کے در فاطمہ پہ آیا، امیر کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی اور لے کے علی کو چلے۔ مسجد میں علی کی گردن پہ تلوار ہے، ادھر سیدہ غش سے چونکی، سوال کیا علی کہاں ہیں؟ اسی پسلی شکستہ عالم میں سیدہ مسجد میں آئیں اور آنے کے بعد آواز دی، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑو، ولو کشفت راسی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم میں اپنے بال کھول دوں گی۔ قیامت کے آثار نمودار ہوئے، علی قتل سے بچ گئے، سیدہ نے بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل بننے سے بچا لیا۔ بہت اہم مرحلہ ہے عزیزان ایمان۔ سیدہ نے بنی اسماعیل کے اندر سارے اوصاف پیدا ہو چکے تھے، نقض عہد ہو چکا، یہ تحریف کے قائل ہو گئے اور مانوی تحریف کرنے لگے، مصادیق بدلنے لگے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ ساری صفتیں پیدا ہو گئی تھی، مگر ایک آخری صفت کہ جو اب عذاب کا مکمل قوم پہ عذاب کا مستحق بنا دیتی، وہ ہے قتل انبیاء۔ بات یہاں تک لایا ہوں، صرف ایک جملے کی اہمیت اگر سمجھ میں آ جائے تو میری پوری محنت وصول ہو جائے گی۔ سیدہ نے کیا کہا؟ لَکَشَفْتُ رَاسِی، میں اپنے بال کھول دوں گی۔ عزیزان ایمان، کسی عورت کی چادر کوئی چھین لے
خود عورت گنہگار نہیں ہے، مگر کوئی خاتون خود اپنا پردہ ہٹا دے، سیدہ خود کہہ رہی ہیں میں بال کھول دوں گی۔ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ عصمت کبریٰ شریعت کے قانون جانتی ہے، سیدہ حجاب کی اہمیت جانتی ہیں، سیدہ حجاب کی اہمیت کائنات کو سکھانے آئی۔ سیدہ ہی نے جب ایک نابینا صحابی کو لے کے نبی آئے، اے سیدہ یہ تو نابینا ہے، نبی نے کیوں کہا تھا؟ نبی کہنا چاہتے تھے کہ نابینا کے سامنے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، نبی بتانا چاہتے تھے کہ اگر کبھی سیدہ کہے کہ میں اپنے بال کھول دوں گی تو غور کرنا، جو سیدہ نابینا کے سامنے بھی آئے نہیں، وہ سیدہ بھرے بازار میں اپنا بال کھولنے کو کیوں کہہ رہی ہے؟ نصرت سیدہ کی اہمیت پہچانو۔ اے بی بی، اتنا بڑا دعویٰ میں اپنے بال کھول دوں گی۔ آپ نے حجاب کائنات کو سکھایا، حجاب کی عظمت سے کائنات کو واقف کرایا۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کہی؟ سیدہ آواز دیں گی، اس سورج میں اتنی مجال نہیں ہے کہ یہ ہمیں بے حجاب دیکھے، اس سورج میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ ہمیں بے حجاب دیکھے۔ یاد رکھنا، میں جانتی ہوں کہ صرف میرے اس جملے سے کائنات متحول ہوگی، لوگ گھبرا کے علی کو چھوڑیں گے۔ بی بی تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا علی شہادت پہ فائز نہیں ہوئے؟ کیا جام شہادت نہیں پیا؟ کہا تنہا کوئی بنی اسرائیل بن جائے حرج نہیں ہے، یہاں پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ میں علی کو شہادت سے بچانے نہیں آئی، قوم کو بنی اسرائیل بننے، میں قوم کو بنی اسرائیل بننے سے بچا رہی ہوں۔ بی بی ضرورت کیا ہے؟ بن جانے دیجئے۔ سیدہ آواز دیں گی، یاد رکھو، یاد رکھو، میرے بابا کی محنت رائے گا نہیں، 1,24,000 نبیوں کی محنتیں رائے گا ہو جائیں گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ایک علی قتل ہو رہے ہیں؟ بات ایک علی کے قتل کی نہیں ہے، بلکہ اگر اس بھیڑ نے آج مل کے مدینہ سکوت میں ہے، مدینہ خاموش ہے، مدینہ راضی ہے، قتل علی سے مصائب محسن تک برداشت کر لیا گیا، مگر علی کے قتل سے کائنات کو بچانا ہے، اس لیے کہ یہ منصب امامت پہ فائز ہے۔ اگر علی قتل ہو گئے تو امت کی خاموشی اسے بنی اسرائیل بنا دے گی۔ ہوگا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں رائے گا ہو جائیں گی، شیب ابو طالب کی محنتیں برباد ہو جائیں گی، ہجرت کی صعوبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ارے جو 84 جنگیں لڑی گئیں ان کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ یعنی یہ قوم تو پہلے ہی دن سے یہ چاہتی تھی کہ نبی مدینے میں قتل ہو جائے۔ ہجرت کے ساتھ نبوت کو اللہ نے بچایا، اپنی تحدید سے فاطمہ امامت کو بچائے گی تاکہ قوم بنی اسرائیل نہ بنے۔ نہیں عزیزو، غور کرے کائنات سیدہ کی نصرت پہ، کیا عظیم کارنامہ فاطمہ نے انجام دیا۔ آج تک کی رہتی انسانیت شکر گزار رہے فاطمہ کی۔ یہ فاطمہ کا انقلاب، میں نے جو عرض کیا کہ اس کے ایک رخ کا نام ہے کربلا، ایک رخ کا نام ہے ظہور۔
اگر کل علی کو قتل ہونے سے سیدہ نہ بچاتی تو پھر ظہور کے پہلے قیامت محقق ہو جاتی. اتنے تمام وجودوں پہ جس کا احسان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس ایک مرحلے کو سیدہ کے کائنات سمجھ لے. لکشفت راسی، میں اپنے پال کھول دوں گی. سیدہ کہہ رہی ہیں، لیکن ذہنوں میں ایک سوال اٹھے گا کہ چلیے صاحب مدینہ کربلا نہیں بنا، کربلا تو کربلا بن گئی. کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جو صفین میں امیر کائنات کے ساتھ تھا، صفین میں لشکر امر آس کے ساتھ تھا، کھڑا تھا امیر کائنات کے ساتھ، مولائے کائنات جھکے، مٹی اٹھائی سونگھی، کہا یہی ہے شط فرات، یہی میرا حسین قتل کیا جائے گا. اس نے اس وقت امیر کائنات کا مذاق اڑایا. تاریخوں نے کروٹ بدلی، امر آس کے لشکر کا حصہ بن کے کربلا میں آ گیا. ہر سما نام تاریخ نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا زمین پہ بیٹھے ہوئے کہ ایک بارگی علی کا وہ عمل میرے ذہن میں آیا اور میں نے دیکھا یہ تو جو کچھ علی نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے. میں کھڑا ہوا گھبرا کے حسین کے پاس آیا. میں نے کہا اے سر کا فرزند رسول، آپ کے بابا کے ساتھ سن 41 ہجری میں یہ واقعہ، سن 39 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، 38 ہجری میں، اور اس وقت ہم بات سمجھ نہیں پائے تھے مگر آج سمجھ گئے. یہ بتائیے، امام عالی مقام نے پوچھا یہ بتا اب کیا ارادہ ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ آواز دی آقا میرے بچے ہیں، میں ان کو جہاں دیکھنا چاہتا ہوں. امام عالی مقام کا ایک جملہ کا تو پھر اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ سن نہ سک، ورنہ اگر آواز سن کے مدد نہیں کی تو پھر نجات محقق نہیں ہوگی. عزیزان ایمان، اس کا مطلب امام عالی مقام نے بتا دیا کہ جو بھی کربلا کے مرحلے پہ راضی رہے گا، جو بھی کربلا کے مرحلے پہ شریک رہے گا، وہی بنی اسرائیل کی صفت کا حقدار بنے گا. مگر عزیزان ایمان، میں سیدہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بی بی آپ تو کربلا کے پہلے شہید ہو جائیں گی، مرحلہ تو ابھی ایک اور آئے گا. اس قوم کو بنی اسرائیل بننے سے بچا تو لیا مگر پلٹا کے انہیں ایمان کے درجے تک کیسے لے جایا جائے گا؟ سیدہ آواز دیں گی، عمر نے مجھے وقت نہیں دیا، اسی لیے میں نے اپنی تصویر زینب کی شکل میں پالی، زینب کی شکل میں پالی. بی بی ہوگا کیا؟ کہ ان کے تمام تر گناہوں کی اب وجہ یہ ہے کہ قلوبہم قاسیہ، ان کے قلب پتھر کے ہو گئے ہیں. اگر ان کی اصلاح ہوگی تو جب پتھر نرم ہو، دل پہ باتوں کا اثر ہو، تبھی تو ان کی ہدایت ہو سکتی ہے. میں اپنی تصویر زینب ثانیہ زہرا بنا کے جا رہی ہوں. میں نے کہا یہ بی بی کیا کریں گی؟ کہا دیکھنا جب کربلا ہو جائے اس کے بعد زینب انہی پتھر دلوں کو مظلومیت حسین سنا سنا کے ان کے دلوں کو نرم کرے گی، اور اب مجلس حسین کائنات کو بتائے گی کہ کربلا کیا ہے.
مجلس حسین کائنات کو بتائے گی کہ کربلا کیا ہے، اور اب جب کربلا سمجھ میں آ جائے تو عزائے فاطمیہ منانا، تاکہ کائنات سمجھ جائے یہ جو سقیفائی تھے ان کا کردار کیا تھا۔ پھر بات بنے گی۔ اب سید سجاد اگر آیتیں پڑھ رہے ہیں تو نبی نے آیتیں اسی لیے تو پڑھی تھی کہ ان کے نفوس کو پاک کر سکیں۔ اب زینب مظلومیت کی داستان پڑھ رہی ہیں، اگر سید سجاد 35 برس آنسو بہا رہے ہیں تو یہ گریہ نہیں ہے، بلکہ وہی انقلاب فاطمی ہے جس کا تسلسل ہے کہ وہاں تک کا مرحلہ فاطمہ نے طے کیا، اس کے بعد کا مرحلہ فاطمی طے کر رہے ہیں۔ اور اب عزیزان ایمان، اس دور میں یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ اب آپ عزائے فاطمیہ کو برپا کر کے اس انقلاب کو ظہور سے جوڑیں، تاکہ کائنات نے جس غدیر کا انکار کیا تھا اسی امام کا مطالبہ کرے، اسی امامت کا مطالبہ کرے۔ یہ انقلاب فاطمی ہے۔ ہوگا کیسے؟ بھائی ایک آخری بات مکمل ہوگا کیسے؟ کہ کربلا پڑھی تو یزید رسوا ہوا، عزائے فاطمیہ پڑھو مدینے کی کربلا کے قاتل رسوا ہوں۔ نہیں عزیزان ایمان، بات اتنی آسانی سے تو مکمل نہیں ہوگی۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ امام حسین میں اور جناب محسن میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی رسول کے نواسے، یہ بھی رسول کے نواسے، وہ بھی علی کے دلبند، یہ بھی علی کے دلبند، وہ بھی فاطمہ کے جائے، یہ بھی فاطمہ کے جائے، وہ بھی آغوش عصمت میں پروان چڑھے، یہ بھی بطن عصمت میں پروان چڑھا۔ لیکن عزیزان ایمان، جب دونوں بیٹے ہیں علی کے، دونوں معصوم کی اولادیں ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، تو پھر مجھے بتائے کائنات کہ کیوں حسین کے قاتل پہ تبرہ کیا جا سکتا ہے، محسن کے قاتل پہ تبرہ؟ اسی مرحلے کو تو طے کرنا ہے۔ اور اب اگر حسین کے قاتل اور اس کے قتل میں شریک رہنے والے لعنتی، تو پھر قتل محسن پہ خاموش رہنے والے بھی لعنتی۔ اگر کل شہر شام و کوفہ کی بھیڑ جو سکوت رکھ کے تماشائی بنی رہی وہ لعنت کی مستحق ہے، تو مدینے میں در زہرا جلتا ہوا دیکھ کے خاموش رہنے والی وہ بھیڑ بھی لعنتی ہے۔ آخر کیا ہوگا؟ یہ دو طریقے کا مرحلہ تو طے نہیں ہوگا نا۔ اگر حسین کے قاتل کا نام لے کے تبرہ کیا جا سکتا ہے تو محسن کے قاتل کا نام لے کے تبرہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسی لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی کائنات کربلا سمجھی ہے، سقیفہ نہیں سمجھی۔ یہی ہے وہ انقلاب فاطمی جس کے لیے دشمن پریشان ہے کہ یہ ایک نیا انقلاب کیوں شروع ہوا۔ میں نے عرض کیا کربلا اتنی روشن ہو گئی کہ اب وہ بھی آ کے ممبر سے کربلا پڑھنے لگے، مگر محرم میں ہمارے پوسٹروں پہ رنگ برنگے لباس کے ذاکرین نظر آتے ہیں، عزائے فاطمیہ کے پوسٹر پہ ان کے نام کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس لیے کہ حسین کے قاتل کو برا کہنا آسان ہے، زہرا کے قاتل کو۔ ایک
لہذا اس مرحلے کو محسوس کریں. یہ ہے انقلاب فاطمی. یہ عزائے فاطمیہ مراجع کرام نے یوں ہی نہیں کہا. کل کربلا کا تذکرہ ہوا تو گھروں سے یزید کا نام مٹ گیا. عزائے فاطمیہ منعقد تو کرو. آئندہ محسن کے قاتل کا نام بھی تاریخ سے مٹ جائے گا. لیکن ضرورت ہے کہ اس معرفت کے ساتھ، اس لیے کہ ناصر با معرفت ہوتا. عزیزان ایمان، ناصر جتنا تولائی ہوتا ہے اتنا ہی تبرائی ہوتا ہے. یہ جملہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. جتنا تولائی ہوتا ہے اتنا ہی تبرائی ہوتا ہے. وہ بھی معرفت کی بنیاد پہ، یہ بھی معرفت کی بنیاد پہ، مگر معرفت ہو تب. اور یہ جو ہمیں زیارتیں پڑھائی جاتی ہیں یہ اسی معرفت کا سبق ہے. شاید میں نے اس سے پہلے کبھی عرض کیا ہو. اسی لیے زیارت عاشور میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. معرفت کے تقاضے ہیں. لہذا کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ زیارت عاشور میں ہمیں تبرہ کا سلیقہ یوں سکھایا گیا کہ زیارت عاشور میں کچھ لوگوں کا نام لے کے تبرہ کیا گیا. لہذا ان کا نام لے کے تبرہ کرو. کچھ لوگوں پہ اشارتاً تبرہ ہے، ان پہ اشارتاً تبرہ کرو. جن کے نام ہیں ان سے مروت نہ کرنا. یہ انقلاب فاطمی ہے، اسے سمجھنا ہوگا اور یہ شعور سے آئے گا. ناصر بنو. ہمیں ناصر چاہیے، وقت کے امام کو بھی ناصر چاہیے. امام نے یہی، اسی لیے ہم دعا کرتے اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ہمیں ان کے ناصروں میں، جو ناصر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ زہرا تمام تر مصیبتوں کو سہ کے بھی نصرت سے دستبردار نہیں. اب طریقہ نصرت پھر انشاءاللہ کبھی زہرا کی حیات میں نصرت کا سلیقہ کس طریقے سے صحیح. بھرے دربار میں ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے اگر سیدہ کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہیں کہ جب وہ آتی تھیں تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. فاطمہ کون ہیں؟ جن کو روتا ہوا رسول دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے. عزادارو، آپ سیدہ کا غم منانے بیٹھے. ساری دنیا جھوٹی خوشی میں غرق ہے، آپ سیدہ کے غم میں اشکبار ہیں. میں نے کہا قاتل محسن اور قاتل حسین میں کوئی فرق نہیں. ہاں، مدینے کی کربلا اور عراق کی کربلا، یہاں ایک فرق ضرور ہے. عراق کی کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا. مدینے کی کربلا میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا. یا سیدہ، یا زہرا،
کہہ دینا بہت آسان ہے، خود یہ مرحلہ بہت سخت ہے کہ ماں کے سامنے بچوں کو مارا جائے، مگر پھر بھی ماں کا دل، ماں ایک عمر گزار چکی ہوتی ہے، دل میں کچھ تو طاقت ہوتی ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں کو در دیوار کے درمیان پیس دیا جائے، اور وہ بھی ایسی ماں جو فاطمہ جیسی ممتا رکھتی ہو۔ عزادارو، احساس کیجئے غم فاطمہ کا، کیسی مصیبت گزر گئی۔ میں ایسے مصائب تو پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ جب تک کوئی دل آمادہ نہ ہو جائے سیدہ کی مصیبت پڑھی کیسے جائے۔ مصیبت سیدہ کا اندازہ لگائیں گے؟ نوے امام کا بچپنا ہے، 4 یا 5 برس کی عمر ہے۔ ایک دن 8ویں امام نے دیکھا کہ 9 امام اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار رہے ہیں اور آنکھ کھینچ رہے ہیں، چہرہ غم و کرب سے زرد ہو رہا ہے۔ امام نے دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، بیٹے کو گلے سے لگایا، اے بیٹا، یہ 5 برس کی عمر، یہ اس طریقے سے کون سی مصیبت تم پہ آ گئی کہ چہرہ زرد ہو رہا ہے، آنکھ کھینچ رہے ہو، زمین پہ ہاتھوں کو مار رہے ہو؟ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ 9 امام کہتے ہیں، بابا مجھے میری دادی یاد آ رہی ہے، دادی کی مصیبتیں تڑپا رہی۔ بابا دل چاہتا ہے کہ جنہوں نے میری ماں کی پسلیاں توڑی ہیں انہیں ابھی قبر سے نکال کے جلا دوں۔ مولا کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، یہ انتقام تمہارے بیٹے کے ذمہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سنیں گے عزادارو، ایران میں ایک ذاکر مجلس خطاب کر رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے ذکر کیا کہ سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجمع میں گریہ ہوا، آنسو بہایا لوگوں نے اور روئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے، حالت بڑی اس کی غیر ہو رہی ہے اور روئے جا رہا ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، مجلس ختم ہو گئی، اب صبر کرو، لیکن اس کا گریہ رک نہیں رہا تھا۔ لوگ لے کے عالم دین کے پاس گئے، عالم دین نے جب اس کی رقت دیکھی، اس کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے کہا کہ بھائی ایسے مسائل تو سیدہ کے عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، مگر اتنی رقت تو ہم نے نہیں دیکھی، تم یہ بتاؤ وہ کون سا لفظ تھا جو تمہیں تڑپا رہا ہے؟ سنو گے عزادارو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، مولانا آپ نے کیا پڑھا؟ سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر چیخ مار کے رونے لگا، کہا بھائی یہ بتا یہ جملہ تجھے تڑپا کیوں رہا ہے؟ کہا مولانا جانتے ہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کسی کی پسلی میں بال آ جائے تو سانس لینا مشکل۔ ہائے فاطمہ جس کی 3 پسلیاں، وہ فاطمہ۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، آوازوں کو روکنا نہیں۔ ارے کل زینب آواز سے رو نہ سکی، حسین ماں کے جنازے پہ چیخ کے گریہ نہ کر سکے کہ کہیں کوئی شامل نہ ہو جائے۔ مولا غربت حسین، غربت زینب، غربت فاطمہ، غربت علی، ارے کتنے ماتم کیے جائیں۔ جزاک اللہ عزادارو۔
तारीख कहती है कि लोग आग और लकड़ी लेके आए दर सैयदा पे। सुनते हो अज़ादारों? कहा अब अली को घर से निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। सैयदा ने क्या कहा? क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जहां रसूल के छोटे छोटे नवासे? कहा हम उस घर में आग लगा देंगे। और गुफ्तगू होते होते एक मर्तबा दरवाजा चलने लगा, मगर उसके बावजूद लोग धक्का दे रहे हैं। सैयदा अपने हाथों से दरवाजे को थामे है, दरवाजे को छोड़ नहीं रही है। एक मर्तबा अरे कुनफुज मलून को हुक्म हुआ, उसने तलवार की बेल से सैयदा के हाथ पे ज़रब लगाई। सैयदा ने हाथ छोड़ा। अब जो दरवाजे को धक्का दिया गया, अरे सैयदा दरो दीवार में पिस गई। सुन लिया अज़ादारों? मक्तल कहता है कि सैयदा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। सैयदा के जुमले सुनोगे? एक मर्तबा सैयदा कहती है या फिज़्ज़तो खुदीनी कद क़ुतिल माफ़ी ऐशाई। ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को आओ, जो बच्चा मेरे शिकम में था वो शहीद हो गया। एहसास तो कीजिए, कायनात में किसी को मुसीबत का सामना करना पड़े, मदद को किसे बुलाता है? सारी दुनिया अली को बुलाती है। अली घर में मौजूद हैं, मगर सैयदा ने अली को नहीं बुलाया। ए बीबी अली को आवाज क्यों नहीं देती? फिज़्ज़ा को क्यों बुला रही हैं? अजब नहीं सैयदा आवाज दें। अगर अली को दरवाजे के पास बुलाया ये असीर कर लेंगे। अरे सैयदा ने सोचा न था कि ये घर के अंदर आ जाएंगे। अली के गले में रीसमा ने जुल्म डाली, लेके चले। नहीं अज़ादारों, ऐसे तारीख आपको सुना नहीं सकता। एहसास तो कीजिए, कौन है? सारी कायनात का मुश्किल कुशा, जो सबकी मुसीबतों में काम आए। फातिमा मुसीबत में है, अली घर में है। गुर्बत अली का अंदाजा लगाएंगे? ए अज़ादारों, आप सच बताएं, अगर आप कहीं से गुजर रहे हो रास्ते से, बात खातून की नहीं, कोई मर्द भी अगर फिसल के गिरा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? आपकी इंसानियत तो कहेगी ना कि हाथ पकड़ के इसे कम से कम उठा तो दिया जाए। अज़ादारों क्या सुन रहे हो? अली के गले में रीसमा ने जुल्म, ज़हरा दरो दीवार के दरमियान पिसने के बाद जमीन पे गिरी हुई है। उसी दरवाजे से अली को खींच के ले जाया जा रहा है। आज अली के पास इतना वक्त भी नहीं कि सैयदा का बाजू थाम के अली उठा सके। ए सैयदा, अली मजबूर है। अल्लाह रे गुर्बत अली, अली मदद न कर सके। अली को खींच के ले गए। सैयदा गश से चौंकी, अली कहाँ है? लोग असीर करके लेके गए हैं। एक असा लिया, मदीने की गली में आई। आने के बाद देखा लोग अली को खींचते हुए लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम जिसकी पसलियां अभी टूटी हो, जिसका मोहसिन मारा गया हो, उसने कदम कैसे बढ़ाए, लेकिन मक्तल ने इतना लिखा कि सैयदा ने जाके तेजी से अली का पटका थाम लिया। कहा मैं अली को नहीं छोड़ूंगी। ये वो मकाम था कि जहां सैयदा के बाजू के ऊपर तलवारों से हमला किया गया, बेत से हमला किया गया। सैयदा के बाजू पे वराम, सैयदा ने घबरा के छोड़ा। अली ने आवाज दी, सलमान सैयदा को घर लेके जाओ, अली से देखा नहीं जा रहा है। ए सलमान, अरे देखते नहीं मैं घर कैसे जाऊं? ये अली को कत्ल करना चाहते हैं। सैयदा मस्जिद में आ गई। खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो वरना सर के बाल बिखरा दूंगी। मजलिस खत्म है अज़ादारों। फिर आइंदा बरस जिसे तौफीक होगी और आइंदा दिनों में अभी अज़ाए फातिमिया शुरू हैं, दुआ कीजिएगा
کہ سیدہ کے غم میں آنسو بہا سکیں، اس لیے کہ جب کسی کے ماں کے غم میں کوئی غمناک ہوتا ہے تو سارے بچے اس کو دعا دیتے ہیں۔ اے عزادارو، آج امام زمانہ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے میری ماں کا ماتم کرنے والوں۔ عزادارو مسجد میں آ گئی، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ ہوا کیا؟ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہوئی، لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا، سیدہ علی کو لے کے گھر آئیں۔ جتنی دیر علی نہیں آئے تھے بچے پریشان تھے، بابا کو اسیر کر کے لے گئے ہیں، ماں خود گئی ہے، اے پروردگار ہمارے گھر کو بچا لینا، ہمارا بابا زندہ ہے۔ یہی تو ہو رہا ہوگا عزادارو، حسنین دعا کر رہے ہوں گے، سیدہ علی کو بچا کے لے کے آئی۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے سیدہ، ارے آپ گئی تو جا کے علی کے گلے پہ تلوار تھی مگر قاتل کے خنجر سے آپ علی کو بچا کے لے کے آئیں، مگر اللہ اللہ کربلا میں زینب حسین کی گردن پہ چھری ہے، بہن تڑپ رہی ہے مگر بچا نہ سکی۔ ختم ہو گئی مجلس، دعائیں کر لیجئے، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ، یہ غم فاطمہ میں آنکھیں نمناک ہوئی ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مدینے میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں۔ ہم سب کا پرسا امام حسین کی خدمت میں، آج کی مجلس میں اور روز کی مجلس میں فرق ہے۔ ہمیشہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، پرسا سیدہ کو دیا جاتا ہے، آج مجلس سیدہ کی ہے، پرسا حسین کو دو۔ ختم کر دی مجلس، بس آخری احساس۔ عزادارو، سیدہ دنیا سے چلی گئیں، بچے رو رہے ہیں، ہم یتیم ہو گئے، گھر سونا ہو گیا۔ علی کے چھوٹے چھوٹے بچے آنسو بہا رہے ہیں، ماں چھٹ گئی، سارے بچے گریہ کر رہے ہیں، مگر فاطمہ کا ایک بچہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ سمجھ گئے عزادارو، عالم ارواح میں محسن منتظر ہیں۔ اے اماں، ارے بہت دن ہو گئے تم سے جدا ہوں اماں، آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ اے عزادارو، جب عالم ارواح میں بیٹے نے ماں کو دیکھا ہوگا، اماں یہ پسلیاں ٹوٹی کیسے ہیں، اماں یہ چہرے پہ تماچے کے نشان، اے اماں، اے میرے لال، جن قاتلوں نے تمہیں قتل کیا انہوں نے زہرا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا، سب اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کریں۔ اس سے بہتر دعاؤں کی مقبولیت کا کوئی اور وقت نہیں ہے۔ ہر امام دعا کر رہا ہوگا، میری ماں کا ماتم کرنے والوں کی پروردگار دعاؤں کو قبول کر لے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ پروردگار تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کا پرسا پیغمبر اسلام کی خدمت میں ارسال کر دے۔ میرے اللہ، وارثان زہرا کی خدمت میں ہماری تعزیت پیش کر۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آج کی اس مجلس میں جو اپنی علالت کی بنیاد پہ فرش فاطمہ تک نہیں آ سکا، میرے اللہ اسے اتنی شفا دے دے کہ آئندہ مجلسوں میں فرش عزائے فاطمہ پہ شریک ہو سکے۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، ہم سب کو انقلاب فاطمی میں نصرت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ پردیس میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ پھر سے ایک وبا جو ہمارے طرف آ رہی ہے جس کا شیوع ہو رہا ہے، میرے پروردگار تجھے زہرا کا واسطہ سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث عزائے فاطمہ، وارث اہل بیت، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔